الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلے کچھ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالو، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو پورے علم اور حکمت والا ہے۔ وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کل مکمل طور سے آ چکی ہے، آج صرف ایک دو باتوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ پہلی بات تو یہ ساری جو بات چیت آئی ہے آدم علیہ السلام کا قصہ اور فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بات چیت آ رہی ہے، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ جو شخص زمین پر حکومت کرتا ہو یا جو شخص حاکم ہو کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی قوم کا بڑا ہو، تو اس کو اپنی قوم کے حال احوال پتہ ہونے ضروری ہیں۔ یہ اس پر واجب ہے کہ اس کو اپنی قوم کے بارے میں اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں تمام باتوں کا علم ہو تاکہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کو ہی علم دین پہنچانا تھا، شریعت پہنچانی تھی، لہذا ان کی ضرورتوں سے واقف ہونا بھی ضروری تھا، واجب تھا، جو فرشتوں کے اندر نہیں تھا۔ اگر فرشتوں کو یہی نہ پتہ ہوتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اگر اس کے بعد اگر ان کے کورٹ روم کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہاں پر کوئی شخص دوسرے کو پکڑ کر لاتا کہ اس نے مجھے بھوکا رکھا ہے، تو فرشتے کیا سمجھتے بھوکا کیا مطلب ہے اس کا، اور کیا سزا دیتے اس شخص کو۔ لہٰذا بھوک کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کی شدت کیا ہوتی ہے، اور اس پریشانی میں سامنے والے کو ملوث کرنے والے کو کیا سزا ملنی چاہیے، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کو خود بھی بھوک لگتی ہو، اور فرشتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں فرشتوں کے اوپر ظاہر فرما دی۔ بالکل اسی سے اس بات کو سمجھیں، یہ بات ہمارے تعلق سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو مفتی ہوتے ہیں، مفتی حضرات ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے فتویٰ دینے کی، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مفتی کو ضروری ہے اور واجب ہے مفتی کے اوپر کہ مفتی کو حال کا پتہ ہو، احوال کا پتہ ہو۔ ایک مفتی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنی قوم کے احوال کا پتہ ہو اور کن چیزوں کے اندر دنیا داری میں اور کن باتوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، ملوث ہیں۔ شیئر مارکیٹ ہوتی ہے اور سیاست ہوتی ہے اور کاروبار ہوتے ہیں اور گھریلو زندگی ہوتی ہے، اور موجودہ دور میں نوجوانوں کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، خواتین کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، کاروباری لوگوں کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک مفتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کی ضروریات سے واقف ہو تاکہ فتویٰ دینے کا اس کو حق حاصل ہو۔ اگر کسی مفتی کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہ ہو، اس کو فتویٰ دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مفتی بیچارہ مسجد کے اندر بیٹھ گیا اور بڑا خوشی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہوں، اس کو یہی نہیں پتہ شیئر مارکیٹ کیا ہوتی ہے، شیئر ہولڈرز کیا ہوتے ہیں، اور ان کی شیئرز کی جو فیس ویلیو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، اور ان کے ایسٹس کیا کیا ہوتے ہیں۔ جب اس کو یہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ شیئر مارکیٹ کے بارے میں فتویٰ کیا دے گا؟ ایک شخص آ گیا میرے تو شیئر ہیں، میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ شیئر مارکیٹ کے اوپر شیئر ہولڈرز کو کیا زکوٰۃ کے مسئلے بتائے گا جب تک اس کو خود نہیں پتہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مفتی کو معلوم ہونی ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کے کلام کے آگے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ بڑا ہی نہیں مار رہا، لیکن یہ چیزیں ہمارے علماء سمجھتے ہیں، خاص طور سے ہمارے سنگم وہار کے علماء سمجھتے ہیں۔ تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 بار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہاں پر آ کر کوئی ایسا مسئلہ ضرور پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ 3 نمبر کے امام صاحب کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں فون کرتا ہوں حضرت آپ کو علم زیادہ ہے، کہتے ہیں نہیں آپ مفتی ہیں۔ اب میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ ہمارے بڑے ہیں، استاد نہیں ہے لیکن استاد کی طرح ہی مثل استاد ہے۔ تو یہ چیزیں عوام کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے علماء کو کن کن چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء کو کچھ چیزوں کا پابند نہ کریں، بس آپ یہیں پر گھوم کر رہے ہیں، بس آپ یہاں رہیں، آپ یہاں رہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے نہیں۔ کچھ علماء ہوتے ہیں، کچھ مفتیان کرام ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے،
اور اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پھر ان کو میدان بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے ضروری ہے، یہ علماء نے مفتیوں کے تعلق سے باتیں لکھی ہیں کہ علماء نے مفتیوں کے تعلق سے یہ باتیں لکھی ہیں کہ مفتیان کرام کو حال احوال سے واقف ہونا ضروری ہے، ان کو پتہ ہونا ضروری ہے. اب کوئی وارث وراثت کا مسئلہ پوچھنے آ گیا، کوئی شیئر مارکیٹ کا مسئلہ پوچھنے آ گیا، ایک نکاح کا مسئلہ پوچھنے آ گیا، ایک طلاق کا مسئلہ پوچھنے آ گیا، ایک پوچھنے آ گیا کہ میرے اوپر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایک پوچھنے آ گیا میرے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، ایک پوچھنے آیا کہ میرا بچہ بھی پیدا ہوا ہے، ختنہ، نام رکھنا، عقیقہ کرنا کیسے، ایک شخص آیا میرے والد کا بھی انتقال ہوا ہے، کفن دفن اور غسل کرنا کیسے. یہ سارے معاملات مسئلہ اور فتویٰ جبھی دے سکتا ہے جب ان ساری باتوں سے واقف ہوگا. اور جدید دور کی جدید چیزوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. یہ ذمہ داری خاص طور سے مفتیوں کے اوپر آتی ہے، علماء کے اوپر. علماء اس سے بری ہو جاتے ہیں، عام طور سے بچ کے نکل جاتے ہیں. بھائی واشنگ مشین میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے بھی دھو لیے، اب ناپاک کپڑا پاک ہو گیا یا باقی کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مشینی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرغی مر گئی، اپنے آپ مر گئی، چھری نہیں پھیری تھی مرغی پر، بعد میں مرغی کے پیٹ میں سے انڈا نکل آیا، یہ انڈا حلال ہے یا حرام، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ مفتیوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک فیلڈ ہوتی ہے، بڑا زبردست، ایک بڑا میدان ہے، بڑا لمبا چوڑا. اور ایسی بال سے زیادہ باریک باتیں نکل کر کے آتی ہیں کہ بعض مرتبہ مہینوں ایک سوال کو دیکھنے میں ہو جاتے ہیں. میرے طالب علمانہ دور میں جب ہم پریکٹس کرتے تھے فتووں کی، تو اس وقت میں یہ فتویٰ آیا تھا کہ مرغی اگر مر جائے اور مرنے کے بعد اس کا پیٹ پھاڑو، اس میں سے انڈا نکل آئے، اب یہ انڈا حلال ہے یا حرام. 6 مہینے لگ گئے تھے اس کا جواب دیکھنے میں، کہ میں ایسے نہیں بتاؤں گا. ہم نے 6 مہینے لگا اس پر، آپ بھی تھوڑا سا مجاہدہ کریں. 6 مہینے لگا اس کے اوپر کہ مرغی مر جائے تو اس کا پھر انڈا نکل آئے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے. بہرحال کچھ چیزیں دیکھیں، علم کی ذمہ داری ہے علماء کے اوپر کی، یہ ذمہ داری لوگوں تک پہنچائے، ان کو بتائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو نہ بتایا جائے عوام کے اندر، 2 باتوں کی وجہ سے. نمبر 1، اگر وہ باتیں عوام کو پہنچ گئیں تو ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی سینس الگ ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ اس مسئلے کو کس طرح لے جائے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، میں مثال دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا جوتا لے کر کے آتے تھے، نیا جوتا، تو اس کو پہن کر مسجد میں کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھتے تھے. اب اگر میں یہ مسئلہ بتا دوں عوام میں، تو آپ سمجھتے ہیں مسجد کی بے حرمتی کس طرح سے ہوگی. اب یہ میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ باہر جا کے مت کہہ دینا، نہیں تو یہ ہوگا مفتی صاحب نے تو نیا فتویٰ دے دیا. بھائی یہ ہوتا ہے، ان باتوں کا ہمیں بعض مرتبہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک دوسری وجہ عوام کے سامنے بہت سارے مسائل نہ بیان کرنے کی وہ یہ کہ اگر ہر بات عوام کو آرام سے مل جائے گی تو دین بڑا بے قیمت ہو جائے گا. کچھ چیزوں پر مجاہدہ کروایا جاتا ہے لوگوں کا، تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑی سی محنت کرو، مشقت برداشت کرو، دین کو اتنا بے قیمت نہ بناؤ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے حلال حرام کا علم، یہ تو ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سیکھنے کے لیے مشقت برداشت کرنی ضروری ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض نہیں کرتا. ایک تو اس بات کی وجہ سے، وہ ایک مرتبہ یہاں مصلی کے اوپر تسلیم بھائی تھے، پوچھو، پرانے آدمی ہیں، وہ تھوڑا سا مصلی یہ اوپر تھا، نیچے تھا. کچھ لوگ آج تک مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے، آج تک، کہ مصلی اونچا کیوں تھا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مفتی تھے، مصلی تھوڑا سا اونچا تھا اور فرش پر جو ہے ہماری اس مسجد پر یہ پتھر کا کام نہیں ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے مصلی اونچا ہے، نماز نہیں ہوتی. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا نماز نہیں ہوتی. اور ایک اچھا خاصا معاملہ بنا. آج تک کچھ لوگ ایسے ہیں سنگم وہار میں رہتے ہیں، مسجد کے آس پاس ان کے گھر ہیں، وہ مسجد نہیں آتے، حالانکہ اب تو فرش بھی اونچا ہو گیا لیکن بس ہے مزاج. ان باتوں کی وجہ سے عام طور سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی نہیں جاتی، بیان نہیں کی جاتی. تو عرض یہ کر رہا تھا، جس طرح سے ایک حاکم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عوام کی ضرورتیں کیا ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک مفتی کو پتہ ہونا چاہیے کہ دینی اعتبار سے عوام الناس کی ضرورتیں اور ماحول کیا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہمیں علماء کے اوپر بڑی ذمہ داریاں لگانی چاہیے تو علماء کو بڑے میدان اور وسائل بھی دینے چاہیے تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.